نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں کیا کرو، 2 دعائیں کیا کرو۔ دعا جو ہے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے انسان کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، ڈائریکٹ سنتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو کتنا اہم اور ضروری میسج ہوگا اس 2 دعا کے اندر۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد جو ہے اتنا جامع، اتنا مکمل اور اتنا حکمتوں سے بھرا ہوتا ہے وہ ایک پورا سمندری کی طرح انسان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 2 دعائیں جو اتنے بڑے مخص ہوگا انسان کی آخرت اور دنیا کے لیے۔ پہلی دعا جو بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ کہا کہ اللہ سے یقین مانگو۔ یقین جو ہے دوستو اتنی بڑی دعا ہے یہ کہ سارا جو ہمارا معاملہ ہے آخرت کا وہ سارا یقین پر ہے۔ بیسک اس پہ کرتا ہے سب کچھ۔ جس قدر انسان کا یقین کمزور ہوتا ہے، جس قدر یقین کمزور ہوتا ہے، اسی قدر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کی طرف چلتا ہے۔ یہ اتنا بڑا علاج ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وجہ بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وجہ اس کی جو ہے نافرمانی کی انسان کی سب سے بڑی، کہ انسان جو نافرمان ہوتا ہے سوچتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں، بچنا چاہتا ہے، دل میں ہوتا ہے گناہوں سے بچوں، لیکن کیونکہ یقین اس کا کمزور ہوتا ہے تو اس کمزوری کی وجہ سے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ دوسری دعا جو فرمائی ہے وہ تھی معافات، یعنی عافیت کی دعا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے عافیت۔ عافیت کا تعلق جو ہے حقیقت میں تو سارا انسان کے جسم کے ساتھ ہے، مکمل طور۔ اور یہ 2 اتنی جامع دعائیں ہیں، 2 اتنی زبردست چیزیں ہیں، یقین اور عافیت، کہ ان کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ سبحان اللہ، ان 2 چیزوں کے ساتھ یہ ایسا مجموعہ ہے کہ انسان پوری دنیا اور آخرت کے مزے لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی زبردست چیز، اور مشکل نہیں حاصل کرنا، بالکل نہیں۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے سورس رکھے ہیں 2، یاد رکھیں یہ 2 سورس رکھے ہیں، یقین اور عافیت، بڑی زبردست چیز۔ یقین جو ہے اللہ اکبر، یقین سے جہنم کی سزاؤں سے نجات ملے گی، اور عافیت سے سبحان اللہ، عافیت سے جو ہے تمام انسان کی باطنی گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ مفہوم حدیث کا پورا مکمل ہو جاتا ہے انسان کا دین عافیت۔ تو 2 دعائیں ہمارے پاس ہیں، اللہ سے یقین مانگنا چاہیے، اور دوسری چیز کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ہمیں عافیت دے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ واقعی یقین آ جائے تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ شادی ہو تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ہو تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہم دکان ہماری ہو جائے تو اس کا سبب اختیار کریں، باقی ہم چاہتے ہیں کہ ہم عالم ہو جائیں تو اس کا سبب اختیار کریں۔ تو واقعی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یقین آ جائے تو اس کا ہم سبب اختیار کریں۔ اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ بتا دیا کہ یہ یقین کیسے بلند ہو، بتایا طریقہ۔ سبحان اللہ۔
اللہ کے نبی سن کے حدیث کے مفہوم نکلتے ہیں بہت سے، اور یہ زندگی ہے ہمارے سامنے سارے مشائخ کی. دو چیزیں ہیں جس سے انسان کی یقین بلند ہوتا ہے. نمبر ایک، کسی صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے. کسی صاحب یقین کی صحبت میں بیٹھنا شروع ہو جائے. کیونکہ حضرت کو میں نے جب گولی کھاتے دیکھا، میرا یقین گولی میں تھا، حضرت صاحب کو یہ ایکشن دیکھا اور ان کی معرفت ملی، مجھ پہ ایک دم یقین ہو گیا کہ کوئی چیز نہیں، یہ چیز الحمدللہ ثابت کر دیا حضرت صاحب نے. ایسی چیز یقین کو بلند کرے آدمی. سمجھے؟ کس کی صحبت کام آئی؟ صاحب یقین کی صحبت کام آتی ہے، اللہ والے کی صحبت کام آتی ہے، دوستی کام آتی ہے، محبت کام آتی ہے. پہلا سبب سمجھ آ گیا نا. دوسرا سبب یقین کو بلند کرنے کا وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. ذکر اللہ، ماشاء اللہ. ظاہر اس کے پاس اور کیا اوزار ہے؟ دو چیزیں ہو گئی کہ کسی صاحب نسبت کے ساتھ انسان بیٹھے جس کا یقین بلند ہو. جتنا اس کا یقین بلند ہوگا اتنی آپ کی اگر صحبت ہوگی اس کے ساتھ ہوگی، آپ کی یقین میں بلندگی ہونا شروع ہو جائے گی. صحبت میں ایک اثر رکھے اللہ پاک نے، ویری افیکٹو. سب سے زیادہ افیکٹ چیز جو انسان کے جو ودیت کرتی ہے نا، تو ٹرانسپرنٹ ہوتی ہے انسان کے سینے کے اندر، وہ کسی انسان کی صحبت ہوتی ہے. دوسری چیز کیا جی؟ عافیت. اب عافیت کیا اس کے لیے کیا کریں؟ دعا. دعا کے بعد ہمیں سوال کیا کرنا ہے؟ اسباب. اس کا سبب کیا ہے؟ بولے سبحان اللہ. دیکھیں اس کا سبب کیا ہے؟ ماشاء اللہ. اس کا سبب کیا ہو گیا؟ اہل اللہ ہونا چاہیے، ذکر اللہ ہونا چاہیے. اس کا سبب کیا ہے؟ کیا خوبصورت سبب ہے اس کا. سبحان اللہ. فرمائے اس کا سبب عافیت حاصل کرنے کا جس تک تعلق رکھتی ہے تیرے باطن کے تمام گناہوں کو ختم کر دینے کا نام عافیت ہے. یاد رکھنا جی. جس نے جسم کی صحت کا نام کہتے ہیں نا، تو ساری جسم کی صحت کا تعلق یاد رکھیں آپ کو ہمارے باطن سے ہے. ہم کہتے ہیں پیٹ خراب ہو گیا. پیٹ کہاں ہے؟ یہاں ماتھے پر ہے. بتائیں کہاں پیٹ؟ پیٹ اندر ہے یا نہیں؟ اندر سے خراب ہوتا ہے نا پیٹ. اندر ہر چیز فزیکل بھی اندر ہے اور روحانی بھی اندر اللہ پاک نے رکھی ہے. تو عافیت کا مطلب ہے تو اپنے اندر کو صحیح کر. کس کو صحیح کر؟ اپنے باطن کو صحیح کر. سبحان اللہ. جب انسان عافیت میں آتا ہے تو سارے باطنی گناہ سے نجات پا جاتا ہے. جب یقین بلند ہوتا ہے تو سارے جہنم سے نجات پا جاتا ہے. دو چیزیں ساتھ چلتی ہیں. دیکھ لیں، یقین آئے گا تو جہنم کی سزاؤں سے نجات پا جائے گا. عافیت آ گئی تو ساری باطنی بیماری سے نجات پا جاتا ہے. تو جب ظاہری جہنم سے ہو گیا، باطن سب ختم ہو گیا، تو انسان تو ماشاءاللہ پکا جنتی بن گیا. دنیا کے اندر پوری صلاح ہوگی. کیسا اچھا. دیکھیں اللہ کے نبی کی سرسوں کی چھوٹی سی بات نے کہاں انسان کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی چیز ہے نا. رحمت اللہ عالمین. سبحان اللہ. دیکھا آپ کیا شان ہے آپ کی ماشاءاللہ. کیسی امت کے لیے نسخے بیان کیے. اور بتانے والے کون ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. خاص حدیث ہیں ان کے ساتھ منسوب ہے. اب کیا عافیت کے لیے کون سا سبب اختیار کریں؟ جواب آتا ہے اس کا. پھر حدیث میں جواب آتا ہے اس کا کہ عافیت کی اصلاح چاہتے ہو، باطن کی اصلاح چاہتے ہو، سبحان اللہ، تو اس کا ایک سبب ہے. کیا ہے؟ اتباع سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے جو انسان کا باطن بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر عافیت کوئی چاہتا ہے تو اپنی زندگی کو صرف یہی نہیں ہے لباس نماز کرنا تھا، بلکہ کیا ہے؟ زندگی کمپلیٹ ہماری سنت پہ ہو. کمپلیٹ سونا، جاگنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، خرید فروخت، تجارت، معاملات، معاشرت، عبادات، اخلاقیات. یہ لکھ رہے ہیں رٹے سے. جتنی میں ٹاپک بتائیں آپ کو، یہ ساری کی ساری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی سکھانے آئے تھے.